إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ہماری زیر جمعیت کے ناظم جناب ندیم صدیقی صاحب اور یہاں کی مقامی جمعیت کے امیر جناب شیخ محمد سیف ثناب علی صاحب حفظہ اللہ اور ضلع جمعیت کے دیگر ذمہ داران اور مقامی جمعیت کے دیگر ذمہ داران، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہمارے مومن بھائی اور ہماری بہنیں اور پیارے بچوں، میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے دین کی نسبت پر، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ ہم سب بیٹھیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وتیرہ تھا، ان کا طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور یوں کہتے تھے اجلس بنا نؤمن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کے اس مادیت کے دور میں جہاں پر شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے ہیں اور اس طرح سے وہ ذہنوں پر قابض ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے، اس کے رسول سے، دین سے بالکل دور کر رکھا ہے، اور اچھے خاصے وہ لوگ جو ذی شعور ہیں، عقل مند ہیں، وہ لوگ بھی دنیا کے اندر اس طرح سے منہمک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے اور کبھی انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان مردود کے وسوسے ہیں اور شیطان مردود نے ذہنوں کے اوپر قابض کر کے جو سور پھونکا ہے، جو افسون پھونکا ہے، جو سحر طاری کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ بہرحال ایسے اس دور میں یہ بہت ہی بڑی اہم بات ہے کہ جہاں پر ہمارے احباب، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں یہاں پر اکٹھا ہیں اور دین کی باتیں ہوں، کچھ ایمان تازہ ہو، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں اور یہ دیکھیں کہ پانی کہاں مر رہا ہے، کہاں سے کمیاں آ رہی ہیں، ان چیزوں پر ہم غور کریں۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا تھا اور ان کے بعد کے جو بھی سلف امت رہے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ رہے ہیں، ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ آج کا جو جلسہ تھا وہ دو عناوین پر مشتمل تھا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور دوسرا اسباب زوال امت پر۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کو اچانک جانا پڑا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ موضوع بھی پچھلا نہ رہ جائے، اور جب ہم نے اس پر غور کیا تو مجھے قرآن پاک کی وہ سورہ پوری یاد آئی، وہ آیتیں یاد آئی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی پہلو بیان کیا جاتا ہے اور جہاں پر اسباب زوال امت بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کمبائن ہیں اور ایک ساتھ ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک ہماری زندگیوں کے لیے علاج ہے۔ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، ہماری جو کجروی ہے، ان سب کا وہ علاج ہے۔ جو زخم ہیں اور زخموں سے بہتا ہوا خون ہے، اس کے لیے بہترین مرہم قرآن پاک ہے۔ ہر درد کا مداوا ہے، وہ حل بتاتا ہے، مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر مسئلے کا حل بیان کرتا ہے کہ ایسے اور پھر اس کو ایسے کر لیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح بالکل تازگی پا جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل کو پڑھ لیا، ہمارے ذہنوں کو جان لیا اور پھر ہمارے لیے یہ نسخہ تجویز کیا کہ تم اس پر عمل کرو۔ آج کل کے حالات آپ دیکھیں، موجودہ حالات کے اوپر آپ غور کریں، اپنے آپ کا موازنہ کریں۔ امت کے دو دور، ایک وہ دور کہ جب عرب کے ان پڑھ بدو صحرا کی زندگی گزارنے والے، وہ پوری دنیا کو علم کا پیغام دینے والے، تہذیب کا پیغام دینے والے، مساوات کا، امن کا پیغام دینے والے بن گئے۔ ایک وہ دور
جبکہ مسلمانوں کی تہذیب سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، ان سے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، یہ وہ دور جہاں پر مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی پاکیزگی، ان کی نیکی کہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سچائی ڈھونڈنی ہے تو مسلمانوں کے اندر ملے گی، اگر تمہیں سودا خریدنا ہے، سامان خریدنا ہے تو کسی مسلمان سے خریدنا، وہ کبھی تمہارے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرے گا، کبھی تمہارے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا۔ یہ دور ہے مسلمانوں کا۔ حضرت امام شادی کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، کوئی بیچارہ نوسکھیا بازار میں آیا تھا، اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا 40 درہم کا۔ کہا کہ ارے کیسے ہوتے یہ گھوڑا 40؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو 40 درہم۔ کہا نہیں 40 درہم بہت سستے ہیں، یہ 120 درہم سے کم کا نہیں ہے، تم کہاں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے 120 درہم اس کو دیے۔ وہ منہ تاکتا رہ گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس دور میں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے سستا سامان بیچ رہے ہو، تم کو بیچارے کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا ریٹ کیا ہے، تم کو پتہ نہیں، تم دھوکہ کھا جاؤ گے۔ ہم مسلمان تمہیں دھوکہ نہیں دیتے، ہمارے اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 120 درہم کا یہ ہے، تم 120 درہم تم کو ہم پے کریں گے، اور وہ اس کو 120 درہم دیتے ہیں اور گھوڑا خریدتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اعلیٰ کردار ہے، بلند و بالا کردار ہے، جہاں پر آنکھوں کے آگے کوئی دولت کی چمک، زرق و برق، سونے چاندی کی کوئی بھی سکے ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسریٰ کا تاج زمرد سے اور یاقوت سے لگا ہوا، وہ تاج ایک صحابی چادر میں لپیٹ کر لے کر آتے ہیں کمانڈر کے پاس میں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو چادر میں لپیٹ کر لے کر آتے ہیں اور لا کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے جب چادر کھولی تو دیکھا گیا وہ کسریٰ کا تاج، قیمتی چادر بے انتہا۔ تو انہوں نے کہا کہ رکو، تم کون ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ، ایک ادنا سپاہی عام سا، کہا مجھے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، میرا رب، میرا پروردگار ہے۔ یہ دولت کی چمک اس پھٹے حال انسان کو خیرہ نہ کر سکی، وہ فاقہ مست جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جس کے پاس صحیح تلوار بھی موجود نہیں، مسلم فوج کا ایک ادنا سا سپاہی اور کسریٰ کے تاج کو لے کر آتا ہے اور قدموں میں ڈال دیتا ہے اور اپنا نام تک نہیں بتاتا تاکہ لوگ اس کا نام لے کر چرچا نہ کریں، اس کی تعریف نہ کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کردار، دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا بلند و بالا کردار ہے۔ جس وقت ان کی عظمت کا پھریرا چاروں طرف لہرا رہا تھا، کیا مصر اور کیا آذربائیجان کا علاقہ اور کیا یہ چائنا کا بارڈر اور کیا روم کا پورا علاقہ اور یہ فارس کا پورا علاقہ اور ہندوستان میں سندھ کا پورا علاقہ، یہ 95 ہجری تک سب فتح ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا بلند کردار، انتہائی بلند کردار۔ یہی سندھ کے راجہ داہر تھا، سندھ کا بادشاہ دیبل کے علاقے میں مسلمانوں کا جو قافلہ نکلتا ہے دریائے سندھ پار کرتے ہوئے، وہ جا رہا تھا اپنے دارالخلافہ بغداد کی طرف۔ راجہ داہر کی فوجوں نے اسے روک لیا اور اس نے کشتی کے اوپر لگا ہوا سارا سامان لوٹ لیا، اور سامان لوٹنے کے ساتھ ساتھ اس نے خواتین کو قید کر لیا۔ 60 سے زیادہ خواتین تھیں جن کو اس نے قید کر لیا۔ جو بچ گئے مسلمان وہ دارالخلافہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے شکایت کی۔ چنانچہ عبد الملک ابن مروان جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ بالکل طیش میں آ گیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی عزت پامال کی جائے، ان کے آبرو پامال کی جائے اور میں یہاں بیٹھا رہوں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھا، کہا کہ بہترین کمانڈر کو بھیجو، پوری فوج میں جو سب سے شاندار کمانڈر ہے اس کو بھیجو، ہمیں ہندوستان کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف نے اپنی فوج میں بھیجا، قتیبہ ابن مسلم تھے، طارق ابن زیاد تھے، موسیٰ ابن نصیر تھے، سب کے پاس انہیں بھیجا اور کہا کہ تم لوگ چن کے مجھے ایک ایسا کمانڈر دو جو سب سے بہتر اور سب سے شاندار ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد ابن قاسم کو بھیجا، جن کی عمر 20-21 سال کی اس وقت،
نوجوان سے بالکل. مغرب کی نماز جب پڑھ لی گئی اور اس کے بعد معلوم ہوا حجاج ابن یوسف کو کہ وہ قاصد آیا ہے اور وہ کمانڈر جو طلب کیا گیا تھا دارالخلافہ سے وہ کمانڈر آیا ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا بلاؤ، اور جو ہی سامنے دیکھا وہ غصے سے بفر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے عبد الملک ابن مروان سے کیا کوئی مذاق کیا تھا جو ایک نوجوان اور نوخیز بچے کو بھیجا ہے میرے سامنے؟ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے اوپر پوری اسلامی فوج کا سپہ سالار جس کو بنانا ہو یہ ہوگا. محمد ابن قاسم اپنے سر کو جھکائے سنتے رہے اور اس کے بعد اس نے ملاقات سے انکار کر دیا. یہ بات ان کے منہ پہ کہی اور ختم کر دیا. اس کے بعد جب وہ اپنے کمرے کے اندر پہنچا جہاں پر وہ اپنا بہت فکر میں سرگرداں تھا، نقشہ بچھا ہوا تھا کہ محمد ابن قاسم دوبارہ پہنچے. اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ امیر محترم، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہاں سے اور ہندوستان تک کا پلان کیا ہوگا، کیسے فوجیں جائیں گی، کیا کیا خطرات ہوں گے، ان خطرات سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے، آپ میری بات سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہو. چنانچہ اس نے موقع دیا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ 20-21 سال کا نوجوان، کیا اس نے تاریخ پڑھ رکھی ہوگی، کیا جنگ کا اس کو تجربہ ہوگا، کیا وہ واقف ہے جغرافیے سے، راستے کے خطرات سے، کہاں کہاں وادیاں آتی ہیں، کہاں کہاں پہاڑ آتے ہیں، کہاں کہاں جنگلی درندے ہوتے ہیں، راستہ کہاں سے سنکرا ہوتا ہے بالکل تنگ سا، کہاں پر کشادہ راستہ ہوتا ہے، کتنی ندیاں پڑیں گی، ندیوں میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں، ایک وقت میں کتنی کشتیاں سفر کر سکتی ہیں، پورا حساب کتاب اپنے دماغ کے اندر رکھ کر اس نے اس نقشے پر اڈیل دیا اپنے قلم سے. حجاج ابن یوسف کہنے لگا، کہا کہ من انت، کون ہو تم، کون ہو تم، اتنی عبقری شخصیت تم ہو کون؟ کہا کہ میں قبیلہ ثقیف سے ہوں. حجاج ابن یوسف بھی قبیلہ ثقیف کا تھا. کہا ثقیف سے کون، کس کی، کہاں، کس سے رشتہ داری ہے؟ کہا میں قاسم کا لڑکا ہوں. کہا قاسم وہ جو میرا بھائی ہے وہ؟ انہوں نے کہا ہاں. محمد ابن قاسم نے نہیں بتایا تھا کہ میں آپ کا خاندان کا رشتہ دار ہوں. وہ حیرت زدہ رہ گئے. اور آپ یقین کریں کہ 20-21 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، ایک نشہ سا ہوتا ہے، ایک جنون سا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نہیں مسلمان کا کردار ہے یہ. جس وقت محمد ابن قاسم اپنی فوجوں کو لے کر امیر بن کر، امیر محترم بن کر جس وقت وہ روانہ ہوئے ہیں اپنے سپہ سالاروں سے، جو ان کے فوج کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں ان سے جو انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے خطاب جو کیا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم لوگ ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہے ہیں جو کفر کی زمین ہے، جو شرک کی زمین ہے، جہاں پر اخلاق نہیں ہے، جہاں پر چھوا چھات ہے، جہاں پر کچھ لوگوں کو بڑا اور کچھ لوگوں کو چھوٹا جانا جاتا ہے. اے مسلمانوں، تم وہاں پر اسلام کے نمائندے ہوگے. لوگ تم کو دیکھ کر جانیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تم کو دیکھ کر لوگ جانیں گے. لہذا اپنی حرکات اور اپنی سکنات کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اپنی توحید کو، اپنے دین کو ظاہر کرنا. یہ جس کے الفاظ ہوں، جس کے ذہن میں یہ ہو، پوری فوجیں وہ اسلامی پیکر لیے ہوئے ہندوستان کے ساحل پر آتی ہیں دیبل میں اور پہلے صلح کا پیغام بھیجتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو واپس کر دیا جائے، ہمارے سامان کو واپس کر دیا جائے. مگر نشے میں جو لوگ چور ہوتے ہیں ان کو چیزیں سامنے نظر نہیں آتی. ان کو اپنے قلعے کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا کہ وہ سندھ کا قلعہ، وہ دیبل کا قلعہ، اسے کوئی تسخیر نہیں کر سکتا. اور ہوا کچھ ایسے کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مسلمان وہاں پر اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اتفاق سے ایک ایسا شخص جو راجہ داہر کی فوج کا کمانڈر تھا، اتفاق سے وہ کہیں شکار کھیلتے ہوئے یا ٹہلتے ہوئے آ جاتا ہے اور مسلمانوں کی گرفت میں آ جاتا ہے. مسلمان اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن اسے کچھ نہیں کہتے، کچھ بات، صرف اس سے یہ معلوم کرتے ہیں
کہ تم ہماری فوجوں پر حملہ کرنے کے لیے کہاں سے نشانہ لگاتے ہو، یہ معلوم کرو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، چاہے میری گردن اڑا دی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آگے کچھ بات ہی نہیں۔ اب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک دسترخوان بٹھتا ہے، سب بیٹھ جاتے ہیں، جو روکھا سوکھا جو کھانا کھاتے ہیں کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، اس کو کوئی دقت نہیں پہنچاتی۔ وہ قید میں تھا کہ اتفاق سے راجہ داہر کی جو بہن تھی وہ ادھر کی طرف سے آ جاتی ہے، اور اس کے فوجی جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے تنہا وہاں پر کھڑے ہیں۔ مسلمان فوجی اسے لے کر آتے ہیں، اسے خیمے میں رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بہن، تمہاری عزت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے میری اپنی بہن کی عزت۔ یہ پورا اسلامی لشکر، یہ سب تمہارا بھائی ہے، تم حواس باختہ نہ ہو، تم خوف اور دہشت کے شکار نہ ہو، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم تمہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ تم جہاں کہو گی جس علاقے تک وہاں تک تمہیں پہنچا کے آئیں گے۔ اب یہ وہ آدمی جو کمانڈر ہے فوج کو دیکھ رہا ہے، جو راجہ داہر کی فوج کا کمانڈر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب برتاؤ دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو اور اس کو جو قید کیا تھا اس کو بھی پہنچایا، اور جہاں پر سرحد تھی وہاں تک پہنچا کے، اور جب تک وہ اپنی سرحد میں داخل نہیں ہو گئے اس وقت تک وہ رکے رہے۔ اس واقعات کا اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا، چنانچہ اس بہن نے جا کر اپنے بھائی کو راجہ داہر کو سمجھایا اور کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، مسلمان عورتوں کو رہا کرو، وہ جو ان کا خزانہ تم نے لوٹا ہے، جو سامان لوٹا ہے وہ واپس کرو۔ اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم باغی ہو۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ اس نے رات میں اٹھ کر، اور وہ جو سپاہی، وہ جو فوج کا کمانڈر تھا، اس نے دروازہ کھول دیا قلعے کا، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ آئیں، اس ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کریں، جو اس ملک میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہمارے ساتھ، تو اس کا خاتمہ کریں۔ ان لوگوں نے اس کردار کو دیکھ کر اپنے یہاں دعوت دی کہ آپ آئیں اور اس ظلم کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ اب تاریخ یہاں سے وہ موڑ لیتی ہے، محمد ابن قاسم کی فوجیں جب دیبل میں سندھ کے اندر داخل ہوتی ہیں، اب تو عوام ہے، اب تو لوگ ہیں، اب تو سپاہی ہیں، اب تو راجہ کا محل ہے، اب تو راجہ کی رانیاں ہیں، عورتیں ہیں، شہزادیاں ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو طاق کو تاراج کر دیتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اخلاق اور کردار کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں نے، وہ سب نوجوان مسلمان، انہوں نے وہ شرافت کا ثبوت دیا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے محمد ابن قاسم کا بت بنایا اور کہنے لگے تم انسان نہیں ہو، تم دیوتا ہو۔ یہ ہندوستان کا معاملہ یہ تھا۔ محمد ابن قاسم نے یہاں پر توحید کے شمع روشن کی، لوگوں کو بتایا کہ ہم انسان ہیں، ہم دیوتا نہیں ہیں، خالق ایک ہے، وہ اللہ ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ یہ اسلام کا پیغام، مساوات کا پیغام، امن کا پیغام، عزت کا پیغام یہ پہنچایا۔ آپ یہ دیکھ رہے کہ ایک کردار نے یہ فتح کر دیا پورا کا پورا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، دلوں کو فتح کرنے، ایک وہ زمانہ تھا۔ یہ بات ہے 95 کی، 95 ہجری کی، ہجرت کے اوپر 95 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت تک یہ پورا کا پورا آدھی دنیا سے زائد یہ پورا کا پورا مسلمانوں کے زیر نگی تھا، اور امن و امان ہر علاقے میں برپا تھا۔ امن و امان، سکون، اطمینان، عزتیں ہر جگہ پر۔ لوگ دعوتیں دیتے تھے کہ آئیے اور ہمارے علاقے کو فتح کیجیے اور ہم کو یہاں پر خوشحالی سے مالا مال کیجیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آج کا وہ دور ہے جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔
کہ اگر دھوکے میں دینے والے ہیں تو بھی مسلمان ہیں۔ آج مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دیتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اور بہنوں کا حق بھی کھا جاتا ہے، بھائیوں کا مال بھی غصب کر جاتا ہے، دوسرے کے پیسے لیتا ہے اور لے کر ڈکار لیتا ہے، اور دینے کا بالکل اس کا ارادہ اور نیت تک نہیں ہوتی۔ سامان کو اتنا مہنگا کر کے بیچتا ہے کہ سامنے والے کی جیب سے سارے پیسے وصول کر سکے۔ وہ ایک سفید پوش ڈاکو سا بن جاتا ہے، جب اسے موقع ملے دوسرے کا پیسہ ہڑپ لے اور نوچ لے۔ نہ اخلاق باقی رہ گئے، نہ کردار باقی رہ گئے، نہ ایمان باقی رہ گیا، نہ دین باقی رہ گیا، نہ عقائد باقی رہ گئے، نہ سنتیں باقی رہ گئی، نہ شرافتیں باقی رہ گئی، سب رخصت ہو گئے۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ یہ دو تصویریں جو ہیں ہمارے سامنے کیسی ہیں؟ اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس واقعے کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری جڑ کیا ہے۔ جب کوئی درخت سوکھ رہا ہوتا ہے، کوئی درخت ہو، گھرا سا درخت ہے، پودا آپ نے لگایا ہے، سوکھ گیا ہے، تو اگر آپ اس کی پتیوں پر پانی ڈالتے رہیں، ایک ایک پتی کے اوپر پانی ڈالتے رہیں، وہ درخت کبھی ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ جب آپ جڑ کے اندر پانی دیں گے تو درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ درخت کو پانی دینا، اس پورے درخت کو، جڑ کو پانی دینا پورے درخت کو شاداب کر دیتا ہے، سرسبز کر دیتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی جڑ کیا ہے، قرآن پاک نے اس جڑ کو بیان کیا۔ پہلے ایک آیت سن لیجئے اور پھر وہ واقعہ جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور مت پڑو، تم غمزدہ مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ یہ لفظ دیکھیے آپ، وہاں نہ کہتے کمزور پڑ جانے کو، جب آدمی کے حوصلے ہار جاتا ہے، آدمی امیدیں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ ولا تہنوا، تم کمزور مت پڑو، حوصلے مت ہارو، ہمتیں مت ہارو، ہمتیں مت چھوڑو، اپنے آپ کو کمزور مت محسوس کرو۔ ولا تحزنوا، اور کوئی غم مت کرو، کیا نقصان ہو چکا ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے، کس طرح سے دشمن تم پر حاوی ہے، کس طرح تمہارے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کس طرح لوگ تم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم فکر مت کرو، اس جڑ کو صحیح کر لو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ تمہارا ایمان درست ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، تمہیں اپنے نبی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، تمہیں قرآن پاک سے، حدیثوں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اب میں قرآن پاک کی وہ مثال دینے جا رہا ہوں آپ کے سامنے جس کو قرآن پاک نے پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ ہے غزوہ احد کا، جو ایک بدر کے 1 سال کے بعد واقعہ پیش آیا۔ غزوہ احد کا واقعہ، غزوہ احد اس طرح سے پیش آیا کہ مکے کے مشرکین جو بدر میں ہار گئے تھے، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم مسلمانوں کو مٹا کر رہیں گے۔ چنانچہ عرب کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دعوت نامے بھیجے اور اپنے ساتھ ملایا اور یہ کہا کہ تم سب ہمارے ساتھ میں آؤ اور ہم سب مل کر مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے، ان کے نبی کو بھی قتل کر دیں گے، جو ان کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے، مدینے کے جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے ان کو بھی ختم کر دیں گے، سب اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پورا مدینہ ویران کر دیں گے۔ اب کفار کا یہ لشکر وہاں سے چلا، ہتھیار بند، زرہ پوش، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار، نیزے، برچھیاں، انیاں لیے ہوئے، اور ان کے سرے پر غرور میں کیا ہے کہ اب تو ہم کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ اور ادھر مسلمان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا، کہا دیکھو یہ دشمن تمہاری طرف چلا آ رہا ہے اور اس سے اب مقابلہ کرنا ہے، تم بتاؤ مقابلہ یہاں رہ کر کیا جائے یا باہر رہ کر مقابلہ کیا جائے؟ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں، جوش میں آ گئے اور کہا ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور باہر نکلے۔ اب جو نوجوان تھے ان کو افسوس ہوا کہ اللہ کے رسول کی رائے کچھ اور تھی اور شاید ہم نے کچھ اور رائے دے دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں رہ کر جنگ کریں تو ہم یہی رہ کر جنگ کریں گے۔ آپ نے کہا نہیں، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب وہ ہتھیار پہن لے تو اس کو اتارے، اب چلو ہمارے ساتھ لے، ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ توکلنا، اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے، نکلو مسلمانوں۔ چنانچہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوئے، احد کے میدان میں آئے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا لشکر کم ہے لیکن سب قوت ایمانی سے لبریز ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق مضبوط ہے، اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ کرنے والی یہ جماعت، لیکن اللہ کو کچھ دکھانا مقصود ہے آئندہ آنے والوں کے لیے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کچھ دکھانا مقصود ہے، وہ طاقت کی جڑ دکھانا مقصود ہے، وہ قوت کا منبع کیا ہے، وہ فتح کا سرچشمہ کیا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتے اتر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چیز کیا ہے، وہ سلسلہ جب کٹ جاتا ہے تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے، وہ کیا ہے، یہ ان کو نہیں، وہ ان کے ذریعے سے ہم کو دکھانا مقصود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑی ہے جس کو آج جبل الرمات کہا جاتا ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ جبل الرمات ہے، یہ پہاڑی، یہاں پر آپ لوگوں کے امیر ہوں گے اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمان، جہاں پر اللہ کے رسول نے ان کو منتخب کیا رکھا وہاں پر، اور کہا سنو تم لوگ اپنی جگہ سے مت ہٹنا، ہماری کفار سے جو جنگ ہو رہی ہے ہوتی رہے گی، تم اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا، چاہے پرندے ہمارے جسموں کو اچک کر لے جائیں تب بھی تم اپنی جگہ سے ہٹنا مت، یہیں رکے رہنا۔ اب کیا ہوا، اب جنگ شروع ہوئی، گھمسان کی جنگ، گتھم گتھا ہو گئے، سر اڑنے لگے اور خون کے فوارے ابلنے لگے، اور مسلمان پورے جوش اور ایمانی کے ساتھ قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئے، جنہیں موت کا کوئی خوف نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ سے ملنے کے شوق میں ان کی تلواریں یلغار کر رہی ہیں، اور پہلا ہی مرحلہ ایسا آیا کہ کفار کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کا لشکر بکھر گیا، ان کے قلب میں جو ان کا لشکر جو علم تھا، پرچم تھا، وہ زمین پر گر گیا اور لوگ بھاگنے لگے۔ انہی بھاگنے والوں میں خالد ابن ولید بھی تھے، وہ بھی بھاگنے لگے، ابو سفیان بھاگنے لگے، اور جو لوگ تھے وہ سب بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنا پائچہ اٹھا اٹھا کر بھاگ رہی تھی، جو پہلے طبل بجاتی تھی وہ بھاگ رہی تھی، اور مسلمان ان کے پیچھے چلنا شروع ہوئے۔ اب وہ اپنی تلواریں پھینکنے لگے، اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیدل بھاگنے لگے، اور جنگ کا یہ اصول ہے کہ جو چیز پھینک دی جاتی ہے، جو تلوار گر جاتی ہے، وہ لینے والے کی ہو جاتی ہے۔ جو گھوڑا پکڑ لیا گیا اب وہ مسلمانوں کا گھوڑا ہو گیا، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان اب اسے لینے لگے، وہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم بھی سامان لوٹیں گے، ہم بھی سامان لیں گے، یہ جو تلواریں پھینک کر جا رہے ہیں، یہ جو گھوڑے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ جو انیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو تلوار ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو نیزے نہیں ہیں، ہمارے پاس تلوار کی کمی ہے، کمان کی کمی ہے، تیر کی کمی ہے، انیاں ہمارے پاس تو برچیاں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، زیرہ بختر ہمارے پاس ہے ہی نہیں، خود ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم ان کو لیں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ لوگوں ٹھہر جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا کہ تم یہیں پر کھڑے رہنا، اب جب تک اللہ کے رسول ہم سے یہ نہ کہیں گے واپس آ جاؤ تب تک ہم یہیں پر کھڑے رہیں گے۔
اب ان صحابہ کرام دیکھیے، صحابہ کرام نے کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیے امیر محترم اب جنگ ختم ہو گئی، جب تک جنگ تھی تب تک آپ امیر تھے، اللہ کے رسول کا قول اسی وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ چل رہی ہے، اب جنگ ختم تو بات ختم، لہٰذا اللہ کے رسول کی جو بات تھی وہ میدان جنگ کے لیے تھی، اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم کو اس پہاڑی کو چھوڑنے میں کوئی حرجہ نہیں، اب ہم بھی اتریں گے اور ہم بھی گھوڑے لیں گے، ہم بھی نیزے اٹھائیں گے، ہم بھی تلواریں اٹھائیں گے۔ جابر ابن عبداللہ نے ان کو بہت روکا لیکن لوگ بات مانے نہیں اور اترتے ہوئے چلے آئے۔ کچھ لوگ رہ گئے ساتھ میں، 10-15 لوگ رہ گئے تقریباً۔ اب 10-15 لوگ وہاں پر کھڑے ہیں اور ادھر کفار کا لشکر بھاگ رہا ہے۔ خالد ابن ولید جو بھاگ رہے تھے، آج اس وقت وہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے دیکھا وہ رمات کی وہ پہاڑی خالی ہے، بس انہوں نے اپنی مخصوص جو انداز ہوتا ہے اس میں سے آواز لگائی، اور جو میمنے کے وہ سردار تھے اپنا پرچم اٹھایا اور اسے بلند کیا اور لوگوں کو آوازیں لگائی اور مخصوص آواز، اشاروں کی آواز، اور لشکر کو اکٹھا کیا اور وہیں سے جبل الرمات کے پیچھے سے گھوم کر آئے، اور ادھر مسلمان تو آگے کی طرف ہیں، ان کی پشت پر پیٹھ پر آ کر حملہ کر دیا، ایک ساتھ حملہ، ایک ساتھ جو یہ حملہ ہوا ہے اسے مسلمانوں کے ہوا اکھڑ گئی، اب مسلمانوں کا لشکر بکھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے، چنانچہ صحابہ کرام جن کی بڑی قربانیاں ہیں، مغیرہ ابن شعبہ جن کا نام لیجئے، معاذ ابن جبل جن کا نام لیجئے، حضرت اسعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لیجئے آپ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے سامنے چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہر آنے والا تیر اپنی پیٹھ کے اوپر لیتے رہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دانت ٹوٹ گیا تھا خود جو ہے نکالنے میں، کڑی نکالنے میں، اور ادھر ایک کافر نے جب اسے کچھ نہ ملا تو ایک پتھر زمین پر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر اس نے وہیں سے کھینچ کے مارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر وہ پتھر لگا اور آپ کا خون جاری، وہ پتھر اس قدر شدید تھا کہ آپ ایک دم سے پیچھے گر گئے، اور وہ کافر وہاں پر چلایا کہ قتلنا محمدن قتلنا محمدن، ہم نے محمد کو قتل کر دیا، محمد کو قتل کر دیا۔ اب یہ اسٹریٹجی ہوتی جنگ کی، جو بھی کفار تھے وہ چیخنے لگے قتلنا محمدن قتلنا محمدن، ہم نے محمد کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے جو یہ سنا تو ان کے دل بیٹھ گئے، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ارے انس بن نضر وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، اسی پر تم بھی جان دے دو جس پر اللہ کے رسول نے جان دی۔ لہذا صحابہ کرام میں ایک جوش پیدا ہو گیا دوبارہ، اور پھر یہ لشکر مسلمانوں کا اٹھ کھڑا ہوا اور کفار پھر بھاگے، لیکن یہ جنگ برابر سرابر کہلاتی ہے، فتح اور ہزیمت کسی کی نہیں ہوئی، فتح اور شکست کسی کی نہیں ہوئی، یہ جنگ برابر سرابر کی جنگ کہلاتی ہے۔ اس پورے واقعے پر قرآن پاک نے تبصرہ کیا ہے کہ تم کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کھڑا کیا تھا، یہاں پر تمہیں کچھ احکامات دیے تھے، اور پھر تم میں سے کچھ وہ ہوئے کہ تم دنیا تلاش کرنے لگے اور اللہ کے رسول کی بات کو پس سے پشت ڈال دیا، پھر اللہ نے تمہیں مزہ چکھا دیا عذاب کا، اپنی سزا کا تمہیں مزہ چکھا دیا، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا، عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایک جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کردار ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم مسلمان انہیں جان سکیں اور دیکھ سکیں۔ اس میں دو بہت زبردست باتیں ہیں۔ پہلی بات اللہ کا یہ تبصرہ، اللہ نے تمہیں مزہ چکھا دیا، قول رسول کو تم نے چھوڑ دیا، اے مسلمانوں تمہاری طاقت کا جو سرچشمہ تھا تم نے کاٹ دیا۔ یہ مائک بول رہا ہے، بڑی اچھی طرح بول رہا ہے، کوئی قینچی لے کر آئے اور وائر کو کاٹ دے۔ یہ پنکھا بہت اچھی طرح گھوم رہا ہے، کوئی اس کو جو کرنٹ جا رہا ہے وائر کو، اس وائر کو کوئی کاٹ دے، وہ پنکھا ٹھپ ہو جائے گا۔ بجلی تو آ رہی ہے، کرنٹ تو آ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن وہ کرنٹ جڑا ہوا نہیں، وہ تو کاٹ دیا گیا۔ پنکھا بہت اچھا ہے، پنکھے میں کوئی کمی نہیں ہے، بجلی بھی بہت اچھی ہے، پاور سپلائی بھی بہت اچھی ہے، لیکن کنیکشن جڑا ہوا نہیں۔ اللہ کی طاقت آج بھی ہے، اللہ کی قوت آج بھی ہے، آج بھی اللہ کے آسمان سے فرشتے اتر کر مدد کرنے کو تیار
تیار ہے، اللہ اپنے فرشتے بھیجنے کو تیار ہے، لیکن وہ جو سسٹم تھا وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ کا وائر کٹا ہوا ہے۔ یہ دل، اس دل کے وائر، یہ اس ذہن کے وائر جو اللہ سے جڑنے چاہیے تھے، اس کے رسول سے جڑنے چاہیے تھے، وہ کٹ کر رہ گئے، اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا، شیطان مردود نے اسے کسی اور طرف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ایک مثال، صرف ایک بات، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، چاہے پرندے ہمارے جسموں کو اچک کر لے جائیں، اور صحابہ کرام اپنی پوری عظمت اور بزرگی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان سے یہ فعل کروایا تاکہ ہم جیسوں کے لیے ایک عبرت بن جائے اور ہم جیسوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور ہم اس سے سیکھ سکیں۔ صحابہ کرام تعویل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں یہ تھا، یہ جو حدیث ہے، یہ جو قول رسول ہے، صحیح ہے، درست ہے، بات بھی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو ہماری فکر میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کیجئے، اس بات کو آپ سمجھیے۔ ایک مومن کا معاملہ کیا ہے کہ ہم شیاطین کے لشکر کے سامنے میدان جنگ میں ہیں اور اللہ کے رسول ہمارے قائد ہیں، وہ ہم سے احکامات دے رہے ہیں، وہ ہم کو حکم دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، لیکن وہ جو فلاں صاحب ہیں وہ رات دن پڑھا کرتے تھے، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اب انہوں نے اپنے دماغ سے جو کہا ہے ہم ان کی بات مانیں گے۔ آپ کی بات سر آنکھوں پہ دیکھا آپ نے شیطان مردود نے کیسے گمراہ کر دیا۔ یہ ہم نے ابھی 95 کا ذکر کیا، خاص طور سے 95 ہجری کا ذکر کیا، خاص طور سے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر تقلید کی جو بیماری آئی وہ 34 صدی میں آئی، جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے۔ مسلمانوں کا امام صرف ایک تھا، اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جب بہت سارے امام بننے لگے، کسی نے امام ابو حنیفہ کو مان لیا، کسی نے امام شافعی، کسی نے امام مالک، کسی نے امام احمد بن حنبل کو مان لیا، اور بھی بہت سارے مکاتب فکر بن گئے، لیکن ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان اماموں نے کہا ہے کہ آج میرے سامنے ساری حدیثیں نہیں ہیں، آج ہمارے سامنے ہم فتویٰ دینے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے سامنے حدیثوں کا پورا ذخیرہ نہیں ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں جو حدیثیں مجھے ملی ان حدیثوں پر، اور جو حدیثیں نہیں ملی وہاں پر اپنی رائے سے، اپنی فکر سے، لہٰذا کل اگر حدیث مل جائے تو تم اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا، میری رائے اور میری فکر کو، میرے فتوے کو دیوار پر مار دینا۔ لیکن یہ قول رہتے ہوئے بھی بالکل نیچے چلا گیا، اور دیکھتے ہوئے بھی لوگوں نے آنکھیں بند کر لی، اور پھر یوں ہوا کہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، قول رسول ہمارے سامنے آیا، لیکن ہم نے پھر اس کی تعویل کر لی، ہم نے کہا یہ ایسے نہیں ایسے تھا، یہ یوں نہیں یوں تھا، یہ جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں یہ تو منسوخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے شیطان مردود نے اس نماز کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ یہ تو کنیکشن ہے جو ہم کو جوڑتی ہے اللہ کے سامنے۔ نماز تو مومن کے معراج ہے، نماز میں مومن اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ شیطان مردود نے سکھایا تم بدعت کی قبا اوڑھ کر آؤ، آتے ہی مصلی پر کہو نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میں رکعت شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یہ بدعت کا لاحقہ اس نماز کے اندر ٹھوس دو۔ کس نے سکھایا تھا تمہیں اس طرح سے یہ الفاظ کہنے کو؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں سکھایا تھا، انہوں نے کہا تھا تحریمھا تکبیر اور تحلیلھا تسلیم، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، انہوں نے تو یہ سکھایا تھا، لیکن ہم نے اپنے طرف سے الفاظ داخل کیے۔ اور جانے دیجئے نماز کے حیات بگڑ گئی، نماز کے اندر پڑھنے کے طور طریقے بگڑ گئے، قوما اور جلوس بگڑ گیا، پے در پہ سجدے ہونے لگے، نگاہیں سجدے کی جگہ پر نہ رہنے لگی،
وہ جو اللہ کے رسول کی نماز تھی، میں ابھی سوچ رہا تھا کہوں نہ کہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، پہلی رکعت آپ پڑھتے تھے پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے، حتی یعود کل فقرہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی، کل عظم علی فقری، ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھی۔ پہلی رکعت پڑھی، 2 سجدے کیے، اطمینان سے بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے آپ، پھر تیسری رکعت اسی طرح اطمینان سے بیٹھ گئے آپ، بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے لکھا کہ چونکہ اللہ کے رسول بیمار تھے اس لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ شیطان مردود نے تمہارے دماغ میں یہ پٹی ڈالی۔ کسی صحابی نے تم سے یہ بات کہی تھی؟ یہ جو صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے، اس جماعت نے تم سے کہا تھا کہ رکو ٹھہرو، اللہ کے رسول جب بیمار تھے تو اس طرح سے کیا کرتے تھے، قسم بنا موٹے ہو گئے تھے اس لیے کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک؟ کسی صحابی نے کہا تھا تم سے؟ یہ جو رفع الیدین تم نہیں کرتے ہو، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو منسوخ ہے، کسی صحابی نے تم سے کہا منسوخ ہے؟ ایک نام بتاؤ مجھے اس صحابی کا جس نے کہا ہو کہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ نماز پر ڈاکہ ڈالا گیا، عقائد پر ڈاکہ ڈالا گیا، وضو پر ڈاکہ ڈالا گیا، وضو کا طریقہ غلط۔ ایک کتاب چھپتی ہے باقاعدہ وضو، اس کے اندر لکھا ہے مسنون دعائیں۔ جب آپ چہرہ ہاتھ دھلیں تو یہ دعا پڑھیں، جب اپنا ہاتھ دھلے داہنا ہاتھ تو یہ دعا پڑھیں، اللہم آتنی بکتابی بیمینی وعاصمنی حسابا یسیرا، یہ دعا پڑھیں۔ چہرہ دھلے تو یہ پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائک، اللہم لا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک۔ جب سر کا مسح کرے، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یہ دعائیں ہیں۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں مگر ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ یہ لکھا ہے، یہ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ یہ کون سے بزرگ تھے جو اللہ کے رسول کے خلاف جا کر بزرگ بن گئے؟ وہ کون سے بزرگ ہیں؟ آپ انہیں بزرگ کہہ کیسے سکتے ہیں؟ وہ شخص ولی کیسے ہو سکتا ہے جو قول رسول کو چھوڑ رہا ہو؟ اے مسلمانوں کی جماعت، ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگوں، ذرا غور کرو کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے قول رسول کو چھوڑ دینے پر عذاب مسلط کر دیا، سزا مسلط کر دی۔ وہ جنگ جو وہ جیت چکے تھے، فتح یاب ہو چکے تھے، وہ جنگ ہار، اس جنگ میں ان کو شکست کا، ریخت کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے، شہادتیں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ہم نے تمہیں دکھایا، یہ اس لیے دکھایا، اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا تھا، عفا اللہ عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے اندر دنیا نہیں تھی، وہ ایک بہکاوا تھا، غلطی تھی جو تم سے ہو گئی، تمہارے دل کے اندر ایمان تھا، ہم نے دیکھ لیا تھا، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے پاس میں کیا ہے؟ آج بڑی بے دردی کے ساتھ حدیثیں پسے پشت ڈالی جا رہی ہیں، کچھ پر عمل کیا جاتا ہے، کچھ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ 4 مکاتب فکر بن کر کہا جاتا ہے یہ حدیث حنفیوں کی، یہ حدیث شافعیوں کی، یہ حدیث مالکیوں کی، یہ حدیث حنبلیوں کی۔ یہ کس نے تم کو حق دیا تھا کہ اس طرح سے حدیثیں تقسیم کرتے پھرو؟ کس نے تمہیں حق دیا تھا؟ اور جب تم نے ان حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے تو اللہ نے تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تم نے حدیثوں کی عزت نہیں کی، اللہ نے تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ پیٹے جاؤ گے تم اور مارے جاؤ گے اور کوڑے تمہاری پیٹھ پر پڑتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ ایسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا تھا۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تم کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہو۔ تم خود بتاؤ جو ایسا کر رہا ہو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے سوائے یہ کہ دنیا میں ہم اس کو ذلت دیں اور آخرت میں قیامت کے دن اسے دردناک عذاب سے دوچار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
وہ عام انسانوں کی شخصیت کی طرح نہیں ہے، ان کا قول عام انسانوں کے قول کی طرح نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسان اور جنات سب ایک جگہ پر ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول وہ اپنی جگہ پر پختہ ہے، وہ پلڑا جھکا دینے والا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز رخصت ہو، آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز جاتی رہی۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور ٹھہر جاتا ہوں، آپ بھی اس حدیث کو سنیے اور ایک مرتبہ اپنی نگاہ اٹھا کے چاروں طرف اپنے معاشرے کو دیکھیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 لوگ حاضر ہوتے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ آ رہے ہیں لوگ، آپ کا دست مبارک دراز ہے، آپ بیعت لے رہے ہیں، اسلام میں داخل کر رہے ہیں، جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آخر میں ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں بھی مسلمان بننے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نبی کا تمیمہ، یہ تم گلے کے اندر تعویذ لٹکائے ہوئے ہو، تمہارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ کس اللہ پر ایمان لانے آئے ہو؟ اس اللہ کی طاقت اور اس کے اوپر توکل تمہیں ہے ہی نہیں، اس کی قوت، اس کی طاقت پر تمہیں بھروسہ نہیں، اس گنڈے کے اوپر، اس دھاگے کے اوپر تمہارا بھروسہ ہے۔ وہ صحابی تھے، ایمان لانے کے بعد صحابی بن گئے، چنانچہ اس شخص نے فوراً اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھایا گلے کی طرف اور وہ تعویذ نوچ کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کہنے لگے لو بت علی ذالک بت علی الجاہلیہ، اگر تمہاری موت ہو جاتی اسی پر، اگر تمہاری موت ہو جاتی تو تم جاہلیت کی موت مرتے۔ آج میں دیکھتا ہوں بڑی تعداد میں لوگ داڑھی رکھائے ہوئے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، قرآن پاک کے پنے ان سے گیلے ہوتے ہیں اور وہ گلے میں تعویذ پہنے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نہیں سوچتے کہ اللہ پر تو بھروسہ ہمارا رہا ہی نہیں۔ ہمیں تو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا جس کا نام لے کر تاریکیاں چھٹ جاتی، جس کے نام لینے سے قوت آ جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے، جس کے نام لینے سے تمام طرح کے بیماریاں، آزاریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، کلفتیں، اذیتیں سب دور ہو جاتی ہیں، جس کے نام لینے سے برکتیں اترتی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے نام لینے سے اس کے نام میں وہ برکت ہے۔ تم گڈھے باندھے ہوئے، پیروں میں دھاگا باندھے ہوئے، کمر کے اوپر تعویذیں باندھے ہوئے، تمہارا بھروسہ اس کے اوپر رہ گیا، گھروں کے اندر لیمو اور مرچی ٹانگے ہوئے ہو، تمہارا بھروسہ اس کے اوپر رہ گیا، مکے اور مدینے کی تصویریں ٹانگے ہوئے ہو، تمہارا بھروسہ اس کے اوپر رہ گیا۔ یہ ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، جسے تڑپ کر گڑ گڑا کر پکارنا چاہیے تھا، اس سے تو تم کٹے ہوئے، اس سے تو تم دور بھاگ رہے ہو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کر تعویذ لکھتے ہیں، تعویذ میں کیا لکھتے ہیں؟ نمبر لکھتے ہیں، 4 5 6 7 8 9 10 12 15 نمبر لکھتے ہیں، نمبر لکھ کر لپیٹ کر دیتے اور آدمی گلے میں ٹانگ لیتا ہے اور گھوم رہا ہے۔ شرک کر لیا تو نے، کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں؟ مدد تو تم شیطانوں سے چاہتے ہو، مدد تو تم جادوگری سے چاہتے ہو، مدد تو تم ان دنیا کی چیزوں سے چاہتے ہو، مخلوقات سے چاہتے ہو، تم اللہ کے اوپر تیرا بھروسہ کہاں ہے؟ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی دھاگا لیا، اس میں گرہ باندھی اور پھونکا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا، یہ جادوگری ہے، سحر ہے یہ۔ قلوب رب الفلق میں ومن شر النفاثات فی العقد، اور وہ جو دھاگے باندھتی ہیں عورتیں، جادوگرنیاں، اور اس میں پھونک مارتی ہیں، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اور یہاں لوگ دھاگے باندھ رہے ہیں، گنڈے باندھ رہے، یہ حمل کا تعویذ ہے، یہ گنڈا ہے عورتوں اپنی کمر پر باندھ لو تو تمہارا حمل ثابت نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گنڈے باندھے جا رہے ہیں، تعویذ باندھے جا رہے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ ختم ہو گیا تمہارا۔
جس اللہ کو پکارنا چاہیے تھا تڑپ کر، آسمان سے اللہ کی قسم فرشتے اتر آتے تمہاری مدد کرنے کے لیے، لیکن تم نے تو وہ کنیکشن ہی کاٹ رکھا ہے۔ کیسی تمہاری آوازیں ہیں؟ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھیے سورہ ملک کی، قل ما یعبأ بکم، نہیں سورہ ملک کی نہیں، قل ما یعبأ بکم، سورہ فرقان کی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے اے مخلوق؟ اللہ کی کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق ہیں جو اس کی صبح و شام بندگی بیان کرتی ہیں، تیرا کیا ہے؟ تو زمین پر چل یا زمین پر لیٹ جا، لیکن تو جب پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں تھی اللہ رب العزت کو تمہاری۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہو، جب تم دعائیں کرتے ہو اللہ سے، جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کسی اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اس امت کے زوال کے جو اسباب ہیں، جو جڑ، وہ ہے ہمارا تعلق ختم ہو جانا اللہ اور اس کے رسول سے، ہمارے عقیدوں کا بگڑ جانا، حدیث اور قرآن کو چھوڑ کر نئی فقہیں بن گئی، نئی چیزیں بن گئی، اس پر لوگ عمل کرنے لگے، قرآن اور حدیث کا حکم ایک طرف ہو گیا اور ہماری زندگی چلتی پھرتی ایک دوسری طرف ہو گئی، ہمارا وہ ٹریک بدل گیا۔ اب اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اب اللہ رب العزت کی وہ نصر، وہ مدد، وہ فتح یابی، وہ کامرانی تمہیں کیسے ملے؟ تم نے تو کنیکشن ہی وہ کاٹ رکھا ہے۔ جہاں پر تم ایک مرتبہ اگر اللہ کو پکار لیتے تو عرش ہل جاتا، ایک مرتبہ تم اللہ کو آواز دیتے عرش ہل جاتا، لیکن تم نے تو کنیکشن ہی کاٹ رکھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ کو پکارنے کے بجائے کوئی حضرت موسیٰ کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا عزیر کو پکارتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے۔ اللہ نے سب کو مشرک قرار دیا۔ کوئی لات عزا اور ہبل کو پکارتا ہے، اللہ نے سب کو مشرک قرار دیا۔ اور آج ہم لوگ، کوئی محمد مصطفیٰ کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو غوث پاک کو پکارتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، نظام الدین اولیاء کو پکارتا ہے، بابا فرید الدین گنج شٹر کو پکارتا ہے، صابر کلیری کو پکارتا ہے، عثمان ہارونی کو پکارتا ہے۔ آپ مشرک نہیں ہوں گے؟ وہ موسیٰ اور عیسیٰ کو پکارے تو وہ مشرک، اور آپ ان کو پکارے تو آپ مشرک نہ ہوئے۔ کیسے شیطان مردود نے پٹی پڑھا دی، تمہارا راستہ بالکل بدل دیا، تم ذلت میں آ گئے، اب تمہارے اوپر ذلتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن پاک نے کہا تھا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ جہاں بھی جائیں گے اس ذلتیں ان پر تھوپ دی گئی ہیں، مسلط کر دی گئی ہیں، انہیں ذلتوں کو لے کر جائیں گے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں اس موبائل کے اندر قرآن پاک ہے، اس کی تفسیریں ہیں، حدیث ہے، اس کی شروحات ہیں، مستند علماء کرام کے بیانات ہیں، لیکن آپ ان کو نہیں سنتے۔ شیطان مردود تمہیں گندگیوں میں لگا دیتا ہے، گانے میں لگا دیتا ہے، رقص میں لگا دیتا ہے، فلم میں لگا دیتا ہے، سیریل میں لگا دیتا ہے، اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے نہیں ہم گانا نہیں سنیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، ہم مولانا کے بیانات سنیں گے، علماء کرام کے بیانات سنیں گے، تو شیطان مردود تم کو ایسے علماء کرام کے بیانات کی طرف لگا دیتا ہے جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، جو گمراہ علماء ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، رجال دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعی ہوں گے، ایسے مبلغ ہوں گے، اسلام کی باتیں کرنے والے ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ فمن اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی باتیں مان لے گا وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے اور روایت بخاری اور مسلم دونوں کی۔ ایسے دعات، ایسے مبلغین جو آپ کو اللہ سے کاٹ کر کسی اور طرف لگائیں، نبی کے طریقے سے ہٹا کر کوئی آپ کو اخوانی بنا دے،
کوئی آپ کو کسی اور فکر کی طرف لے کر جائے، کوئی آپ کو یہ پٹی پڑھائے کہ اللہ کے رسول آئے تھے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے، بادشاہت قائم کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ کے رسول آئے تھے۔ اے نوجوانوں، اپنی نوجوانی کو اس پر لگاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تم کو پٹی پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی آئے تھے لوگوں کے دلوں کو کے اندر ایمان کو بھرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، عبادتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، توحید سے سینے کو منور کرنے کے لیے، شرک اور بدعات اور خرافات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ تم نے پورے نبی کے مشن پر پانی پھیر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پوری تفسیر اسی کے اوپر ہے، ابوالعلا مودودی صاحب کی پوری تفسیر اس کے اوپر ہے، جماعت اسلامی کی پوری تفسیریں اس کے اوپر ہیں، سید قطب کی حسن البنا کی پوری تقریریں اس کے اوپر ہیں۔ یہ ساری جو اخوان المسلمون کی فکر سے متاثر ہے، جو جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر ہے، آپ ان کے بیانات سننے بیٹھ گئے، آپ ان کے بیانات سننے بیٹھ گئے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں۔ مرزا انجینئر مرزا کی باتیں سننے بیٹھ گئے، محمد علی مرزا کیا نام اس کی آپ باتیں سننے بیٹھ گئے، جو حدیثوں کو تو کوٹ کرتا ہے لیکن ان حدیثوں کے بارے میں صحابہ کرام کا رویہ کیا رہا ہے، طریقہ کیا رہا ہے، تابعین کا طریقہ کیا رہا، تبع تابعین کا طریقہ کیا رہا، اس سے وہ گفتگو نہیں کرتا۔ وہ حدیث پیش کرتا ہے اور آپ کے ذہن کو موڑ دیتا ہے اور آپ کو ایک ایسی دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے جو بغاوت کی دنیا ہے، جو صحابہ کرام کے اوپر تبرہ پڑھنے کی دنیا ہے، جو صحابہ کرام کی شخصیت کو مطعون کرنے کی دنیا ہے۔ وہاں آپ کو لے کر جاتا ہے جہاں پر نہ آپ کے پاس ایمان باقی رہتا ہے نہ اسلام باقی رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ بالکل اچھا نہیں کر رہے۔ یہ شیطان مردود کی چالیں ہیں جو تمہارے ذہن کے اوپر حاوی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اللہ سے پناہ حاصل کرو شیطان مردود کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھا کرو، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرو، شیطان مردود سے پناہ حاصل کرو۔ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ شیطان مردود کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسے علماء کرام ہیں جو آپ کے ایمان کو سلب کر لینے والے ہیں، آپ کی قوت ایمانی کو چھین لینے والے ہیں اور آپ کے رخ کو اللہ اور اس کے رسول سے کاٹ کر فکری دنیا کی گمراہیوں میں آپ کو ڈالنے والے ہیں۔ آپ کو مستند علماء کرام کے بیانات سننے ہوں گے جو سلفی علماء کرام ہیں، اہل حدیث علماء کرام ہیں، اور وہ اہل حدیث جو منہج کے اوپر قائم ہیں، ان علماء کرام کے بیانات سننے ہوں گے آپ کو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں کہ جڑوں کو پانی دیا جائے گا تو درخت ہرا بھرا ہوگا، اور اگر درخت کو پانی نہیں دیا جائے گا تو یہ پودا سوکھ جائے گا، اور سوکھے پودے زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتے ہیں، ہوائیں انہیں اڑا کر بکھیر کر لے کر چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ایمان سے مزین کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، مستند اور صحیح اور سلفی اور اہل حدیث علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، گمراہی فکروں سے گمراہیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، ورنہ شیطان مردود کا فتنہ یہ آپ کو دونوں طرف لے کر جائے گا، یا تو آپ گناہ میں جائیں، اور اگر آپ گناہ میں نہیں جاتے تو اس طرح سے آپ دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، بس اتنی آیت ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ۔ بس اتنی بات آپ یاد رکھیے، جہاں آپ اس سے کٹ جائیں گے یہ کنیکشن کٹ جائے گا، ساری ذلتیں آپ کے اوپر آ گریں گی، جیسے بنی اسرائیل تباہ ہوئے اور جیسے اس کے بعد کے لوگوں پر آئی مصیبتیں، ویسے پھر ہم پر بھی مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، عقائد کی حفاظت فرمائے، توحید پر قائم رکھے، سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، بدعات سے، گمراہیوں سے، غلط فکروں سے، غلط علماء سے، غلط مفتیوں سے، غلط بیانوں سے ہم کو بچائے، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے، ہمارے دل کو ایمان سے منور کر دے، ہم اپنے اچھے اخلاق بنائیں، اچھا کردار بنائیں، اصلاح حال کریں، سنت پر چلیں، اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے درمیان سے اختلافات کو دور فرما، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں نور عطا فرما دے یا اللہ، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔